بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، راحت والی زندگی نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس سارے نظام کو چلا رہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بڑی رحیم کریم ذات ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندے میرے پاس آئیں تو کامیاب ہو کر آئیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ جن چیزوں میں ہم کامیابی تلاش کر رہے، اصل میں وہ کامیابی نہیں، وہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ جس طرح دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کے اوپر محنت کر کے اپنا نام اونچا کیا، یہ نام کا دھوکہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور ہم بھی سنتے آ رہے ہیں، اصل عزت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دیتے ہیں۔ زمین بھی ان سے محبت کرتی ہے، آسمان بھی ان سے محبت کرتا ہے، چاند بھی ان سے محبت کرتا ہے، چرند پرند درند ساری اللہ کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو گیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے مل گئی۔ اللہ تو بڑے مہربان ہیں، جتنی نافرمانی کریں
رات اور دن میں گناہ کریں، زمین اور آسمان کو بھر دیں گناہوں سے۔ اللہ ایسے مہربان ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کہیں یا اللہ میری توبہ، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سارا ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف پہنچی، بڑا صدمہ پہنچا، بڑے فکر مند ہوئے۔ حکم بھی جاری فرمایا جہاں ملے ختم کر دو۔ حضرت وحشی چھپتے پھرتے تھے، اپنی جان بچانے کی غرض تھی۔ پیغام بھجوایا، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ آیت اتر چکی تھی، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپتے چھپتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ جب سامنے آئے تو منہ سے نقاب کو ہٹایا، صحابہ نے تلواریں نکالی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تلواریں نیام میں ڈالو، اسے امن مل گیا، یہ آپ کا بھائی بن گیا۔ معاف کر دیا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، ظلم کیا، جب مکہ فتح ہوا معاف کر دیا، چند آدمیوں کے علاوہ۔ اگر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ جس کو محبت ہے، کھانا کھائے تو سنت والا طریقہ لازمی دیکھے، لباس پہنے تو سنت کے مطابق۔ اللہ والے ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑتے، زمین کے اوپر دسترخوان کو بچھا کر کھانا کھاتے، سنت کے مطابق کھاتے۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو سچا عاشق ہے، جو سچا عاشق ہے، اس کی کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ جو اہل بیت کا سچا عاشق ہے، اس کی کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک بس یہ حق ادا ہو گیا۔ یکم محرم ہمارے اسلامی سال کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے، اور یکم محرم سے شروع ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن اور اسلامی سال کی ابتدا۔ تھوڑا غور کریں، سوچیں، پیچھے چلے جائیں، دیکھیں کہ وہ کیسا انسان تھا۔ زمین پر اس نے حکومت کر کے دکھائی، پانی نے بھی اس کا کہا مانا، زمین نے بھی کہا مانا۔ پہاڑ ہل رہے تھے،
کوڑا لگایا، ہلنا بند ہو گیا۔ سورج کی روشنی پیٹھ کے اوپر پڑ رہی تھی، آنکھ دکھائی، سورج کی آنکھ بند ہو گئی۔ دریا کے اندر ہر سال ایک خوبصورت عورت کو اس دریا کے اندر ڈالتے اور وہ دریا بہتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک خط لکھا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہے، ورنہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خط کو دریا کے اندر ڈالا گیا، پانی اوپر آ گیا۔ ہم نے سنا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، اور ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، پانی ویسے ہی چل رہا ہے۔ یہ تھی اللہ والوں کی حکومت، یہ تھے لوگ اللہ والے۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک درخت تھا اور اس کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی وہاں سے سر مبارک نیچے کر کے گزر گئے، باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، دیکھا درخت نہیں ہے، سنت یاد آ گئی۔ درخت نہیں ہے، سنت یاد آ گئی۔ وہاں سے دل میں بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ایسا کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سر کو نیچے کیا اور ایسے سر کو نیچے کر کے گزر گئے۔ اتنی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، وضو کا پانی زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے۔ ایک صحابی جو نا اس پانی کو لے لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے صحابہ۔ اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکالا اور برتن میں رکھا اور صحابی کو فرمایا کہ اسے زمین کے اندر دفن کر کے آ جاؤ۔ محبت تو دیکھیں، وہ صحابی خون لے کر گیا، اس نے جا کر خون کو اپنے جسم کے اندر اتار دیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، وہ خون زمین کے اندر دفن کر کے آ گئے تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس خون کو اپنے جسم کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس خون کے اندر میرا خون شامل ہو جائے اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اتنا وہ عشق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر ادا کو اپناتے تھے، اور ہم بنے پھرتے ہیں عاشق رسول۔ نہ کھانا سنت کے مطابق، نہ چہرہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ معاملات، نہ کاروبار، نہ شادی بیاہ۔ شادیوں میں اپنے طریقے، ہر جگہ اپنے طریقے جب لائیں گے تو کبھی ہمیں اللہ کے حبیب کی محبت نصیب نہیں ہوگی، اللہ سے کبھی ہمیں محبت نصیب نہیں ہوگی۔ صرف رسم اور رواج کے اوپر چلتے رہیں گے اور اسی کو دین بنائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ حق اور سچ تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر اتارتے ہیں۔ جب نیکی آپ کو خوش کر دے اور گناہ آپ کو ملامت کرنا شروع کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اب تم مومن ہو۔ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے،
جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔